وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے اور ہم سب کو وہی بات کہنے اور انہی احکام پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو رب کے قرآن اور نبی کے فرمان سے ثابت ہو۔ سوال یہ تھا کہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کا خاص عمل از مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اس تحریر میں جو آج کے دن کے متعلق طریقہ بتایا گیا ہے، کیا اس پر عمل کیا جائے گا؟ کیا یہ صحیح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بے اصل ہے، بے بنیاد ہے اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ یہ عمل کبھی بھی کر سکتے ہیں، خصوصاً رمضان المبارک میں تیسرے جمعہ کے دن پورے دن میں کبھی بھی یہ عمل کیا جائے تو اللہ تعالی بڑے سے بڑے مرض بیماری سے نجات دیں گے، نجات دیں گے۔ پہلا وظیفہ درود ابراہیم نماز میں جو پڑھتے ہیں 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11ویں کی نیاز کھانے کی عادت تو ہے ہی ہمارے ملکوں میں۔ اور نمبر 2، الم نشرح لک صدرک پوری سورہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ پوری سورہ کتنی مرتبہ؟ 21 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 3، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پوری سورہ 21 مرتبہ پڑھیں۔ آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھیں۔ 11ویں پڑھ کر دعا کی جائے تو اللہ تعالی بڑے سے بڑے پرانے مرض سے بھی نجات دے دیتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین پر افترا ہے۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ آخر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ درخواست ہے کہ اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو پہنچائیں، اس لیے کہ اس کا موقع سال میں ایک دفعہ ہی ملتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ درود ابراہیمی 11 مرتبہ، سورہ الم نشرح لک صدرک 21 مرتبہ، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یہ بھی 21 مرتبہ، آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ۔ وحی کا سلسلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر منقطع ہو گیا۔ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے، وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ اب یہ مفتی تقی عثمانی صاحب بتائیں، یا جو لوگ ان کے نام سے کریٹ کیے ہیں وہ بتائیں کہ درود ابراہیمی 11 مرتبہ کی دلیل کیا ہے، سورہ الم نشرح 21 مرتبہ کی دلیل کیا ہے، سورۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر 21 مرتبہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے، اور آخر میں درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کی دلیل کیا ہے کوئی دلیل؟ کوئی دلیل نہیں۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ عمل بتایا کہ رمضان المبارک کے تیسرے جمعہ کا خاص عمل؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص عمل تیسرے جمعہ رمضان المبارک کا نہیں بتایا تو یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کون ہوتے ہیں جو دین میں اضافہ کریں، ایڈ کریں؟ مسلمانوں، تمام تر ذلتوں اور رسوائیوں کا سبب
کتاب و سنت سے انحراف اور کتاب و سنت سے دوری ہے. رب کائنات پر الزام تراشی کا انجام ہلاکت ہے، بربادی ہے. آج جو اعدائے اسلام ہمارے اوپر طنز کستے ہیں اور ہماری جو پستی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم نے کتاب و سنت کے پیغام کو فراموش کر دیا ہے. شرکیات، خرافات، بدعات اور اضافات کو ہم نے دین کا درجہ دے دیا ہے. آج لوگوں کو قرآن میں مذکور دعائیں یاد نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ دعائیں یاد نہیں، لیکن کریٹڈ، فیبریکیٹڈ، جھوٹے، مصنوعی اور بناوٹی وظائف اور اوراد کا انبار ہے. گویا دین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکمل نہیں ہوا، جس کی تکمیل یہ بدعتی لوگ کرتے ہیں. نوجوانوں، اس جھوٹے وظیفے کا بائیکاٹ کرو. جو بھی تمہارے پاس یہ عمل بھیجے اس کے منہ پر اس کو ڈیلیٹ کر دو اور کہہ دو کہ دین کے نام پر یہ فراڈ، یہ فریب، یہ دھوکہ، یہ عیاری اور مکاری نہیں چلے گی. قرآن و سنت کے دلائل بالکل ہی واضح اور کلیئر ہیں. کیا تم اب بھی قرآن و سنت کے پیغام پر اکتفا کرنے والے ہو یا خرافیوں کے خرافات پر عمل پیرا ہو کر اللہ پر الزام تراشی کرنے کے لیے تیار ہو؟ اگر تمہارے دل میں ایمان ہوگا تو ان جھوٹے وظائف کا بائیکاٹ کرو گے اور قرآن و سنت کے صحیح دلائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرو گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو ان جھوٹے وظائف اور مصنوعی اوراد سے نجات عطا فرمائے. ہمارے سماج اور معاشرے کو بھی اللہ رب العالمین بیدار کر دے تاکہ ان بہروپیوں کا بائیکاٹ کیا جا سکے.